مولاي صل وسلم دائما اسلام کا مذاق ہے بیٹھی ہوئی ہے کھڑا کر سنو تلخی ہو کھڑی ہو جاؤ ساڈے اسلام کا مذاق ہے ایک سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. گزشتہ روز پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے اچھرا میں ایک خاتون نے اسلامی کیلی گرافی والا لباس پہنا. لوگوں نے دیکھا تو مشتعل ہوئے, شاید وہ سمجھے ہوں گے کہ قرآن کی آیت ہے. لوگوں نے گھیراؤ کیا, بمشکل بیچ بچاؤ کرایا گیا. کسی نے پولیس کو اطلاع دی, پولیس اور اس کو تھانے میں لے گئی. کچھ ایسے احباب جن کا حلیہ مذہبی تھا, جنہوں نے ریش مبارک رکھی تھی, ان کو بٹھایا گیا اور اس خاتون سے کہا گیا کہ آپ اپنا مدعا بیان کیجئے. بعد میں پولیس کی آفیسر نے بیان دیا کہ میں نے معافی اس وجہ سے منگوائی ہے تاکہ یہ محفوظ رہ سکے. لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اسلامی کیلی گرافی والا لباس پہننا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں, انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے, حروف مبانی بھی کہتے ہیں, حروف الہجا بھی کہتے ہیں. یہ حروف قابل احترام ہیں, نفس حرف کی عزت ہے کہ اسی سے قرآن ہے. لیکن اگر کسی نے اس طرح کا کوئی لباس پہن لیا جس پہ حروف تہجی ہوں یا کوئی عربی عبارت لکھی ہو جس کا مطلب کچھ اور بنتا ہو, تو یہ حرام ناجائز ہرگز نہیں ہے. اب اس پہ لکھا کیا تھا؟ اس پہ لکھا تھا حلوہ یا حلوہ. عرب میں ایک بات مشہور ہے, وہ کہتے ہیں الحیات حلوہ, الحیات حلوہ, کہ زندگی بڑی لذیذ ہے, بڑی میٹھی ہے. تو کسی ڈیزائنر کو یہ جملہ اچھا لگا ہوگا, اس نے وہ لکھ دیا. لوگ سمجھے کہ قرآن کی آیت. نہ دنیا اتنی پڑھے ہیں کہ کیلی گرافی سمجھ سکیں, اور نہ دین اتنا پڑھے ہیں کہ یہ جان سکیں یہ قرآن لکھا ہے, یہ کیا لکھا ہے. یہ ایسے ہی ہے, کسی شخص نے کوئی لطیفہ شاید بنایا کہ ایک شخص دبئی گیا اور اس نے وہاں پہ دیوار پہ لکھا بیت الخلا, چومنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کہنے لگا, یہ دیکھو عربی لکھی ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہوا. اس خاتون کے حوالے سے پھر لوگوں نے علماء کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ دیکھیے جی علماء تھے. اب وہاں پہ علماء تو کوئی نہیں تھے, لیکن ایک گناہ علماء کا قصور اس طرح ہے کہ انہوں نے عوام کو مشتعل اس قدر کر دیا ہے کہ عوام پہلے ہی اخلاقی پستی اور معاشی بدحالی کا شکار ہیں. لہٰذا جب کبھی اس طرح کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو یہ پھر زومبیز بن جاتے ہیں. انہیں خبر نہیں ہے کہ بھئی دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. اس حوالے سے ہمارے ملک میں قانون ہے, خواہ جیسا بھی ہے, تو قانون کی اگر خلاف ورزی کریں گے, ہر شخص قانون ہاتھ میں لے گا تو نہ کسی کی عزت محفوظ رہے گی, نہ مال محفوظ رہے گا, نہ جان محفوظ رہے گی. پھر اس سے اگلا جملہ یہ آیا کہ حضور والا, یہ پھر جو آپ قبروں پہ 4 قل والی چادریں چڑھاتے ہیں, اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم ہم نے تو شروع سے بیان کیا ہے کہ اگر میت ہو تو میت کا کفن ہے 3 کپڑے, خاتون کے 2 اضافی کپڑے ہیں. اگر میت ہو اور میت کے جسم کے اوپر ایسی چادر جس پہ 4 قل لکھے ہوں, قرآن کی آیات لکھی ہوں, وہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. ہمارے علماء نے, فقہاء نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے. اسی طرح اگر قبر ہے اور قبر آپ دیکھیں کہ وہ زمین کے ساتھ ہے, اس پہ قرآنی آیات والی چادریں چڑھائی جاتی ہیں, اس پہ کبھی کسی نے کلام نہیں کیا, حالانکہ درست وہ بھی نہیں ہے. وہاں بھی روکنا چاہیے, وہاں بھی روکنا چاہیے کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے. اشتہارات لگتے اور اس پہ لکھا گیا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب کو معلوم ہے کہ کل کلا نیچے گریں گے اور نالی میں جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا جی ہم نے قرآن شریف وہ گندے نالے سے نکالا, ہم نے مقدس اوراق نکالے ہیں. کہ یہ توہین نہیں ہے؟ کہ یہ مقدسات کی توہین نہیں ہے؟ ایک جگہ توہین نظر آتی ہے تو دوسری جگہ کیوں نظر نہیں آتی؟ ایسے لبرل حضرات سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہر معاملے میں علماء کو نہ رگیدہ کیجیے. اب علماء رہ کتنے گئے ہیں کہ جن کو آپ علماء کہتے ہیں, یہ صرف مذہبی حلیے والے ہیں. آپ ان کو علماء کے کھاتے میں نہ ڈالیے کہ اس سے علماء کا وقار مجروح ہوتا ہے. جو حقیقتاً علماء کی صف میں شامل ہے, ہمارے اساتذہ, انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ قرار واقع سزا دی جائے. بدقسمتی سے دین کو انتہائی درجے کا مشکل بنا دیا گیا ہے. سچا سچا سیدھا رستہ دین کاروبار تے نہیں سی, انی مارو مار تے نہیں سی. اب یہ مارو مار ہو گئی.
اب تو علماء حق بھی سیدھی بات کرتے ہوئے، سچی بات کرتے ہوئے ایک دوسرے عالم سے کہتے ہیں یار یہ بات کیسے کروں، لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال بلطف و کرم کرے۔